حضرت حسن تھے بچے، کہا میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا میرے اوپر، میرا دل نہیں چاہے اس کا دل ٹوٹے، اس لیے میں نے لمبا سجدہ کر لیا۔ اس کا لحاظ ہو رہا ہے اس کا کہ اس کا دل نہیں ٹوٹے، اور امام ہیں، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، آگے کھڑے ہو جانے سے نماز نہیں ہوتی، یہاں کندھوں پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے، جماعت کی نماز میں امام کے کندھے پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے، اس کے لحاظ میں سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ گزشتہ موقع پر پچھلے خطبے میں میں نے تذکرہ چھیڑا تھا بچوں کے تعلق سے، بچوں پہ بہت شفقت فرماتے تھے، بہت محبت تھی۔ ایک واقعہ سنایا بھی تھا آپ کو کہ وہ جو اذان کی نقل اتار رہے تھے، پکڑ کے لائے لڑکے تھے، اور ان میں سے تھے جو کفر والے تھے۔ پکڑ کے کون لایا؟ آرمی کے لوگ پکڑ کے لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ یہاں۔ جس کی سب سے زیادہ تیز آواز تھی اس نے کہا کہ اب تو ڈرے ہوئے گئے نا، یہ آرمی نے گرفتار ارسٹ کیا ہے، بدماشی کر رہے تھے اس کی، اور یہاں پاور تھی، ابھی حنین کی جنگ جیتی تھی۔ کہا کہ کون تھا جس کی آواز سب سے تیز تھی، اب سب سے زیادہ سزا تو اسے ملے گی۔ معلوم تھا جو کچھ بھی دل کے اندر خوف یا اندیشے ہوں، دوسروں نے بتایا، خود تو قبولہ بھی نہیں کی تھی، سامنے ادھر آؤ، قریب آؤ، اب یہاں تک تو وہ ڈر رہے، اذان سناؤ، نہیں آتی، بتایا یہ ہیں الفاظ کو اذان دو۔ اس کے بعد پھر ان کو ایک تھیلی کے اندر چاندی کے سکے تحفے میں گفٹ کے لیے دیے، یعنی یہ تھی سزا، جو سزا دی گئی تھی، جسے اریسٹ کیا گیا، بچے تھے۔ ان کا یا رسول اللہ اذان تو اب ہمیشہ دیا کروں گا، مکے میں کہلوا دیجئے کہ گورنر سے اذان میں دوں گا، تو حضور کے اذان مؤذن اس وقت تک تو غیر مسلم اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، چاہے دل میں آ گیا ہو، تو غیر مسلم کو بھیج دیا کہ جاؤ تم اذان دیا کر دو۔ ٹیکنیکلی تو غیر مسلم ہی تھے اس وقت۔ یہ پچھلی مرتبہ میں نے سنایا تھا، کچھ ریپیٹ کر دیا۔ بچوں کے معاملے میں انداز اور رویہ جو تھا، اس میں زیادہ تر چیزیں ہمیں حضرت انس سے ہی ملتی ہیں، جو روایت ملتی ہے، لیکن خود بچے تھے تو یہ پہلو ان کی نظر پر بہت آتا تھا، دوسروں کی نظر پہ اتنا نہیں آتا تھا۔ اور بچے بھی ایسے کہ حضور کی خدمت پہ دے دیا گیا تھا۔ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میری ماں بڑی سیانی تھی، اپنی والدہ کو ام سلیم، ان کے حضرت انس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، مالک کا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، تھکن کچھ تھی، آرام کرنا چاہا تو انہوں نے باہر لا کے پیڑ کے نیچے پلنگ بچھا دیا۔ حضرت ام سلیم نے ذرا سا آرام کر کے اٹھے تو وہ آئی، کہا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیجیے، اس بچے کے لیے۔ پوچھا کیا دعا چاہتے ہو؟ تو بچے تھے چھوٹے، انہوں نے کہا بہت سا مال چاہتا ہوں، بہت لمبی عمر چاہتا ہوں، اور اولادیں بہت ہوں، بچے بہت ہوں۔ یہ بچے زیادہ ہونا وہاں بڑی طاقت کی، پاور کی علامت تھا اس دور میں۔ جتنے زیادہ جس کی اولادیں ہیں وہ اتنا پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا۔ تو دعا کر دی، 103 سال کی عمر پائی، اور بچے اتنے تھے کہ اپنے ہاتھ سے تعداد بتاتے تھے کہ میں نے پوتے اور پوتوں کو ملا کر کہ 90 کے قریب تو میں دفن کر چکا ہوں اپنے ہاتھ سے۔ بہرحال اولادیں بہت ہوئیں، بچے، اولادیں اور اولادوں کی اولادیں، اور مال بھی بہت ہوا۔ یہ ان کو جب دعا دی، اس کے بعد انہوں نے کہا ام سلیم نے کہ یا رسول اللہ اپنے ساتھ لے جائیے، اپنا خادم بنا لیجیے۔ ان کو حوالے کر دیا، خادم ایسے بنے تھے کہ اپنا خادم بنا لیجیے، اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت انس کہتے ہیں بڑی سیانی تھی ماں میری، کہ اپنے گھر میں والد نہیں تھے، ان کے حوالے کر دیا۔ اور سیانے شاید تعریف کے انداز بھی ہو اس کے اندر کہ اب ہر وقت ان کے ساتھ میں رہے۔ انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نقل کی اپنے بارے میں، تو بتائے کہ 10 سال رہے خدمت میں، اور کبھی حضرت انس نے بتایا کہ کبھی نہ یہ کہا کسی کام کے اوپر کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کر دیا، اور نہ کبھی یہ ٹوکا کسی بات کے اوپر کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ ہاں ایک بار ہوا، کسی ضروری کام سے بھیجا کہ یہ گئے، بولے میں 12 سال کا لڑکا تھا، باہر وہ ہمارے ہمجولی تھے، دوستوں تو وہ کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اس میں خیال ہی نہیں رہا کہ کام سے بھیجا گیا تھا، کسی کام سے نکلا تھا، اور ان کے ساتھ کھیلنے میں جب بہت دیر ہو گئی تو آپ گھر سے باہر نکل کے تشریف لائے تو دیکھا کھیل رہے ہیں۔ اب آپ آئے تو رکے وہ بچے،
تو بولے اس موقع بس ایک دفعہ سر پہ ہاتھ رکھا، کوئی چپت نہیں لگائی، اور کان پکڑ کے کھینچا نہیں، اور نرم آواز میں فرمایا کہ کوئی کام کہا تھا تم سے؟ وہ بولے ارے میں بھول گیا، ابھی آیا کہتے ہوئے بھاگے۔ اللہ ایک دفعہ اتنا تو ہوا ہے، ورنہ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی کام کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا۔ یہ تھے خادم یا خادم خاص۔ گھر کے خادموں کے ساتھ میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ملازمین کے ساتھ ہمارا، امپلائیز کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حیثیت سے ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارے تحت ہیں، ان کے ساتھ کسی کام کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کہا نہیں کہ مت ڈانٹنا، زندگی میں کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ حضرت انس نے بتایا کہ نہ کسی بچے کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارا، اور نہ کسی عورت پہ کبھی ہاتھ اٹھایا۔ یہ ایک جملہ ملتا ہے، اور اس پر اور بھی دوسری بہت سی اور بھی احادیث ہیں یہ ہاتھ اٹھانے پہ عورتوں کے۔ خود اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، اور جتنے زیادہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں اتنا سمجھتے ہیں کہ میں تو مالک ہو گیا، اب جیسے چاہوں گا استعمال کروں گا۔ جو ذرا سا جن پر مذہب کا رنگ کم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو منع ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ارے اچھی بات اس لیے نہیں کہ دنیا برا سمجھتی ہے ہاتھ اٹھانے کو عورتوں پہ، اس لیے رکتے ہیں یا اس سے ٹرینڈ ہو گئے۔ اچھی بات اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا اور پسند نہیں کیا، یہ چیز نہیں آتی ذہن کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ میں تو حضرت انس نے یہ بتایا، لیکن بچوں کے ساتھ میں جو رویہ تھا باہر میدان میں، تو یہ میدان میں تھا، انصار کے محلے میں تشریف لے جاتے تھے تو بچے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ بھی کہیں جائیں اور بچے اکٹھے ہو جائیں آپ کے چاروں طرف، تو یہ حضور کا رنگ ہے۔ تو بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور سلام کرتے تھے خود۔ بچے چھوٹے ہیں، خود سلام کرتے تھے، یہ ان سے نہیں کہا جا رہا کہ تم سلام کیا کرو، ہاں تم آئے تم نے سلام نہیں کیا، بڑے ہیں تم بچے ہو سلام نہیں کیا، خود سلام کرتے تھے انہیں۔ عادت پڑے گی ایسے سنیں گے، سلام کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ شفقت کا عام انداز تھا۔ یہ تو باہر کی بات ہے۔ مسجد میں میں پہلے سنا چکا ہوں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے پرانا ایک واقعہ۔ ایک عیسائی پادری تھے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میں نماز کا وقت تھا، میں مسجد آ رہا تھا یا آنا تھا مجھے، کہنے لگے ہم بھی چلیں دیکھیں گے ادھر نماز۔ میں نے کہا آ جائیے دیکھیے گا۔ میرے ساتھ میں آئے اندر، بس ہم داخل ہوئے مسجد کے اندر، اتفاق تھی، ایسا کوئی روز نہیں ہوتا، لیکن اس دن تھا کہ ایک بچہ تیزی سے کچھ بھاگا اور ایک صاحب نے پکڑ کے 2 چانٹے مارے اس کے ہاتھ پکڑ کے۔ میں بڑا شرمندہ ہوا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا بس، پہلے ہمارے چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا، پانی ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی مستقل تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس دن ہو گیا ان کے سامنے ہی، لیکن ہوتا رہتا ہے، بہت عام تو نہیں۔ ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ یہاں بھاگ رہا ہے؟ ارے بچوں کو تھوڑی سی اگر فریڈم نہیں دیں گے تو مسجد سے بھاگیں گے۔ سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے، ہلکے ہلکے کر کے، ٹرین کی جیسی جگہ نہیں، کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں پیچھے۔ اب بچے ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ بچے وہ مسجد کے اندر آئیں۔ ارے ان گھروں کے بچے کرتے ہیں جن کے گھروں کے اندر نمازیں بہت عام ہوتی ہیں، ان گھروں کے بچے کرتے ہیں، ذرا ساتھ میں کھڑا کر دیجیے اکٹھا۔ تو بجائے منہ بنانے کی، چیخیں مارنے کے، یہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک ایک کو بلا کے آؤ یہاں کھڑے ہو، دوسرے کو ادھر کھڑے ہو جاؤ، ساتھ توڑ دیجیے پیار سے، محبت سے۔ یہ گھڑکنا، ڈانٹنا، مارنا، یہ ترتیب مسجد میں اس وقت کیا تھا میں وہ بتانے جا رہا ہوں، نمونہ کیا تھا مسجد میں۔ اور پھر یہ تو بڑی عام بات ہے کہ باہر دھوپ ہے بہت تیز، نمازی زیادہ ہیں، جمعوں میں ہم نے دیکھا ہے، وہ بچہ کھڑا ہوا ہے آگے تو ہاتھ پکڑ کے میری نماز نہیں ہوگی، اسے پیچھے ڈالتے چلے گا، وہ اس کا کر دیا۔ آپ بات کو آئے ہیں، اب وہ باہر ہے دھوپ، تو بچے کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے باہر کر دیا کہ اب یہ دھوپ میں کھڑا ہوگا، میں اندر آ جاؤں، بچوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اسوہ نبوی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی بات تو یہ کہ اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں نماز شروع کرتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ ذرا
طویل، خاص طور سے عشاء میں دل چاہتا ہے کہ ذرا طویل صورتیں پڑھوں. شروع کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو فوراً مختصر کر دیتا ہوں. بچے کی ماں پریشان ہوگی، وہ بچہ پریشان ہے، رو رہا ہے، کہیں ماں، شاید ماں کے لیے رو رہا ہو. عورتیں شریک ہوتی تھیں نماز میں، خواتین، تو نماز بچے کی آواز پہ مختصر کر دیتے تھے. یہ لحاظ تھا. ہاں، مسجد کی میں اور بات بتا رہا تھا. ایک روایت ہے کہ یہ سب حدیث کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. حضرت حسن اور حضرت حسین جب جاتے تھے سجدے میں تو کوئی کمر پہ چڑھ جاتے تھے، اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو کمر سے ہٹا دیتے تھے. اب کچھ نہیں کر رہے ہیں، صحابہ نے ہٹانا چاہا، کسی نے آگے بڑھ کے ہٹانا چاہا کہ بھئی حضور نماز، تو نماز میں اشارے سے منع کر دیا. یعنی اشارے کیے جا سکتے ہیں اس طرح کی بات کے اوپر نماز میں. ہمارے یہاں تو عمال کثیر و معلوم نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو اشارے سے منع کیا، بس ہٹ گئے صحابہ. اور پوری نماز جو ایسے ہوتی رہی کہ وہ جب جھکتے تھے تو یہ کندھے پہ بیٹھتے تھے دونوں جا کے. تو نماز اسے خراب نہیں ہوئی ان کی. اب یہ تو ظاہر ہے اکیلی نماز تھی، تنہا پڑھ رہے تھے، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں نا. ایسے ایک واقعہ اور ملتا ہے، حضرت امامہ بنت زینب نواسی تھی، نواسی رسول، گود میں لے کر قیام میں گود میں لیے ہوئے کھڑے. وہ گود میں ہے، نماز چل رہی ہے، وہ گود میں لیے کھڑے. اب یہ دیکھ رہے تھے صحابہ کے لیے میں، تو اس میں تو ظاہر روکنے کا سوال نہیں، خود لیے ہوئے گود میں، یہ بچے خود سے نہیں چڑھ گئی. رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، اتار دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر گود میں لے لیتے تھے. ایسے پوری نماز ہوئی. کہہ سکتے ہیں صاحب یہ تو تنہا نماز میں ہے. تنہا نماز میں آپ کے ذہن میں آتا ہی تصور، یہ بچوں کی شفقت، یہ محبت کی بات ہے. اسے ڈانٹ سکتے تھے کہ نہیں نماز میں نہیں چلے گا، یہ اس کے بعد تو میں گود میں لوں گا. ایک جماعت کی نماز کی بات. نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نے بات کو کہا، یا رسول اللہ ایک سجدہ تو آپ نے اتنا لمبا کیا کہ ہمیں تشویش ہونے لگی کہ خدا نہ خواستہ کچھ پریشانی تو نہیں ہو گئی کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا. حضرت حسن تھے بچے، کہا میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا میرے اوپر، میرا دل نہیں چاہے اس کا دل ٹوٹے، اس لیے میں نے لمبا سجدہ کر لیا. اس کا لحاظ ہو رہا ہے اس کا کہ اس کا دل نہیں ٹوٹے، اور امام ہیں. آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، آگے کھڑے ہو جانے سے نماز نہیں ہوتی. یہاں کندھوں پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے. جماعت کی نماز میں امام کے کندھے پہ سوار ہو کے نماز ہوتی ہے، اس کے لحاظ میں سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. ہمارے تو مسئلے بڑے عجیب آگے ہمارے یہاں. شروع کی زندگی میں یوں تھا، بعد کی زندگی میں حکم آ گیا ہوگا، پھر یوں نہیں ہوتا ہوگا، تو بعد والی زندگی سے شروع کی زندگی کینسل. اللہ کی طرف سے نماز بھی کیا ایسے سکھائی گئی کہ رکو. یعنی قرآن کی جو آیات آئیں وہ تو یہ کہ کبھی تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نماز آخر تک چینج ہوتی رہی. شروع میں یوں کرتے تھے، بعد کو یوں کرنے لگے، پھر یوں کرنے لگے. روز نئے حکم آ رہے ہیں اور نماز بدل رہی ہے. بڑے عجیب تصورات ہیں کہ وہ بعد کے عمل سے پہلا والا عمل کینسل. نماز روز نئے نئے حکم آ رہے ہیں. پہلے دن نماز اکٹھی نہیں سیکھ دی جا سکتی تھی کیا؟ یہ وسعتیں ہیں جو آ رہی ہیں درمیان میں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جس کو کینسل کیا گیا ہے. اور کہ شاید یہ شروع کے دور کی بات ہوگی اس طریقے سے کر کے. یہ سب وسعتیں ہیں دین کی. یہ عمل کر کے دکھایا. اس کی کوئی انسٹرکشنز نہیں دی تھی یا ہدایات نہیں تھی. یہ تھا بچوں کے ساتھ میں سلوک کیا، محبت اور شفقت کا انداز. یہاں مسجد میں کوئی کندھے پہ سوار ہو کے تو دیکھے. یہ اگر ایک بھاگ دوڑ اس نے کی، ایک گالی اس نے دی تو 6 گالیاں دوسرا دے دیتا ہے. وہیں مسجد میں سنا ہے میں نے، اس کو گالی سے روکنے کے لیے شور مچا رہے ہیں، دقت کر رہے ہیں. محبت سے ٹھیک کرنا ہے، آپ سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے. یہی کلاس روم کے اندر تھا اور پوری زندگی کو کلاس بنایا. پوری زندگی کی یہ معلم کا کام ہوتا ہے، پوری زندگی کلاس تھی. پوری زندگی کے اندر لگاتار یہی عمل تھا.